السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، سجدہ سہو کے متعلق ہم سب کی گفتگو چل رہی تھی، اور انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس باب کو، اس چیپٹر کو مکمل کریں۔ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ سجدہ سہو کے عام طور پر 3 اسباب ہیں، ایک تو نماز میں کمی، ایک نماز میں زیادتی، اور ایک ہے نماز میں شک۔ تو آج جو ہے نا، یہ تیسرے سبب کے متعلق ہم لوگ تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس کے سمجھنے کو ہم سب کے لیے آسان کرے، اور اس کو ہم سب کی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَمَنْ شَكَّ فِي رُكْنٍ أَوْ عَدَدِ رَكَعَاتٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بُنِيَ عَلَى الْيَقِينِ، جو آدمی نماز کے کسی رکن میں شک کرے یا نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک کے اندر مبتلا ہو جائے، اور وہ نماز ہی میں ہے، نماز کے اندر ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ اگر نماز سے باہر ہے، نماز پڑھ لیا، فارغ ہو گیا، نماز سے باہر ہو گیا، تو اس کا حکم دوسرا ہوگا۔ اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اب اگر شک پیدا ہو رہا ہے تو اصل یہ ہے کہ ہماری عبادت درست ہوئی ہے، اس شک کی طرف توجہ اور التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مصنف کہہ رہے ہیں وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بُنِيَ عَلَى الْيَقِينِ، تو وہ یقین کے اوپر بنا کرے گا، یعنی جس چیز کے اوپر اس کو یقین ہو اس کو مانے گا، اور یقین کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَقْلُ، اور جو عقل ہے وہی یقین ہے۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور سجدہ سہو کرے گا، وَبَعْدَ فِرَاغِهَا، اور نماز سے جب فارغ ہو جائے، لا اثر للشک، تو شک کا کوئی اثر نہیں ہے عبادت کے اوپر۔ الحمدللہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں شک کا معنی ہے التردد بین شیئین، 2 چیزوں کے درمیان آدمی متردد ہو جائے، یہ کیا نہیں کیا، دونوں 50-50 ہو رہا ہے، نہ ادھر فیصلہ کر پا رہے ہیں نہ ادھر فیصلہ کر پا رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں شک، اسی کو شک کہتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی چیز پر اگر 100% آپ کو یقین ہے تو وہ یقین ہو گیا، 50-50 ہو جائے تو یہ شک ہو گیا۔ اسی طرح سے 80 اور 20 ہو جائے تو 80 جو ہے وہ آپ کا ظن ہو گیا، اور 20 جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ وہم ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یقین، شک، ظن اور وہم، یہ 5 چیزیں ہیں۔ یقین، شک، ظن اور اسی طرح سے وہم، 4 چیزیں۔ اس کو غور سے جان لیجئے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ یہاں جو معاملہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رکن میں شک کر لے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں ہے، اور اس کے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں ہم رکوع کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، لگتا ہے سیدھے قیام سے سجدے میں تو نہیں آ گئے،
خیال آ رہا ہے کہ نہیں ایسا کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو رکوع کیے ہیں. پھر خیال آ رہا ہے نہ، لگتا ہے نہیں کیے ہیں، کیے ہوتے تو سبحان رب العظیم پڑھتے، وہ یاد نہیں آ رہا ہے ہم کو. یہ شک ہو رہا ہے اس کو. تردد بین شیئین، دونوں چیزوں میں. اچھا، 3 رکعت مکمل کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہے، وہ پڑھ رہا ہے یہ ہماری تیسری رکعت ہے کہ ہماری دوسری رکعت ہوئی ابھی، تیسری ہے کہ چوتھی ہے، تیسری ہے کہ چوتھی ہے، دونوں میں وہ پھنس گیا. اسی طریقے سے دوسرے سجدے میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابھی ایک ہی سجدہ ہوا کہ یہ دوسرا سجدہ ہے، کیا ہم اس سے پہلے سجدہ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، اس میں ہے. اس سے پہلے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں وہ زیادتی میں شک کرے. یہاں یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز ہے نا، تو 4 رکعت ہی میں اس کو شک ہو اندر میں کہ یہ میری تیسری ہے کہ دوسری ہے، یا تیسری ہے کہ چوتھی ہے، اس میں شک ہو رہا ہے. اب وہ آدمی کیا کرے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے. اس مسئلے کو سمجھ گیا کہ شک کیسے ہوگا. تو یہاں کہتے ہیں، اس کو غور سے سمجھیے، ہر آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے. تو پہلی چیز کہ اگر اس کا شک جو ہے نا بہت کمزور ہے اور اس نے ذرا سا دماغ لگایا اور دھیان دیا تو شک دور ہو گیا. تو اب شک جیسے دور ہوا اور جو چیز اس کو یقین اس کے سامنے جو کھل کر کے بات آئی اور اس پر اس کو اطمینان اور یقین ہوا، تو وہ کیا کرے، اسی کے اوپر بنا کرے، یعنی اسی کو مان لے اور اس پر کچھ بھی نہیں ہے، اور اس پر کچھ بھی نہیں. مثال دیکھیے، ہم لوگ سجدہ کیے، دوسرے سجدے میں ہیں، خیال آ رہا ہے کہ پہلا ہے بھائی کہ یہ دوسرا ہے، پہلا سجدہ کر رہے ہیں یا دوسرا سجدہ کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد، یعنی سجدے ہی میں تھے، کہا کہ نانا دوسرا کر رہے ہیں، پہلا ہو چکا ہے. اب یہ یقین ہو گیا، تو یہاں شک ختم ہو گیا، ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ دوسرا ہے، تو ہم اپنی نماز مکمل کریں گے اور کوئی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلا معاملہ کیا ہوا کہ اگر شک قلیل ہے، تھوڑا ہے، اور تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد، دماغ پہ زور لگانے کے بعد بات سمجھ میں آ گئی کہ نہ ٹھیک جا رہے ہیں ہم، تو اب اس کے بعد کوئی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات جس پر یقین ہو گئی اس پر آنکھ بند کر کے عمل کر لیجئے اور عبادت کو اپنے مکمل کیجئے. کہیں پر کوئی سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، کوئی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز میں بھی اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ قولاً واحد. اب اس کے بعد آئیے، شک جو ہے نا گہرا ہو گیا، شک گہرا ہو گیا، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں. تو اب اگر کسی رکن کے بارے میں شک ہو رہا ہے، تو رکن کے بارے میں اگر شک ہو تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رکن ادا نہیں ہوا. یہ مان کے چلو، مثال کے طور پہ ہم سجدے میں گئے، ہم کو سجدے میں یہ شک ہو رہا ہے کہ رکوع کیا کہ ڈائریکٹ سجدے میں آ گئے. لگ رہا ہے کہ تلاوت ختم کیے ہیں اور اللہ اکبر کہے تھے رکوع جانے کے لیے، لیکن کسی دماغ کہیں چلا گیا تو سیدھے چلے آئے سجدے میں، رکوع چھوڑ دیے. یہ شک ہو رہا ہے اور کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے، اور شک گہرا سے گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ مان کر چلو کہ تمہارا رکوع نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ رکن ہے. اور رکن میں اگر شک ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ اس کو مائنس سمجھو، اس کو پھر کیا کرو، مائنس سمجھو. تب ہم کیا کریں اگر مائنس سمجھے؟ تو ابھی سجدے میں ہے تو کہا سجدے سے سیدھے اٹھو، رکوع میں جاؤ. ٹھیک ہے، سجدے میں گئے ہوئے ہیں، اٹھ گئے. اب یہاں تفصیل ہے، ذرا سا باریک تفصیل، ہم اس اختلاف میں نہیں لے جائیں گے آپ کو. باریک تفصیل کیا ہے؟ فقہا کہتے ہیں کہ پہلے کھڑے ہو جائے، اسٹیپ سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے. اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سے اٹھا نا، سیدھے جا کر کے رکوع کرے، سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے اٹھا، پھر اللہ اکبر کر کے سجدے میں آئے. اب اگر مان لیجیے ایک سجدہ آپ کر چکے تھے اور اس کے بعد آپ کو شک ہوا کہ بھائی ہم رکوع کیا نہیں کیا، اور شک گہرا ہوتا چلا گیا، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ جو ایک سجدہ ہو گیا ہے نا، یہ کالعدم. کیونکہ جب ادھر رکن کامل نہیں ہوا ہے تو بعد میں جو کچھ آپ کریں گے وہ سب ختم ہو جائے گا، اس کی اہمیت نہیں ہوگی.
جیسے وضو میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ایک آدمی نے ایک ہاتھ نہیں دھویا، مثلا جلد بازی میں تھا، یہ ہاتھ بھول گیا، یہ ہاتھ دھو لیا، اور اس کے بعد جو ہے نا سر کا مسح کر لیا، کان کا مسح کر لیا، پاؤں دھو رہا تھا، اس کو خیال آیا کہ بھائی ہم تو یہ ہاتھ چھوڑ ہی دیا ہے، اس کو تو دھلا ہی نہیں، کیا کرے گا؟ تو اب کہتے ہیں کہ پھر یہاں سے شروع کرو ہاتھ دھونے سے۔ کہا پھر تو مسح کر لیے ہیں، کان کا مسح کر لیے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہاتھ دھو لیے ہیں۔ کہا وہ سب کل عدم ہو گیا، کیونکہ جب یہاں مکمل ہی نہیں ہوا تھا تو بعد میں ہونے والی چیزیں کل عدم ہو جائیں گی۔ تو ہم اگر سجدے میں ہیں اور سجدے میں ہم کو شک ہو رہا ہے، اور شک جو ہے کسی کنارے نہیں لگ رہا ہے، تو رکن کے معاملے میں اگر شک ہے کہ رکو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں یہ مان کے چلیں گے کہ رکو ہم نے چھوڑ دیا ہے، سجدے سے سیدھے اٹھیں گے، رکو کریں گے، اور پھر اپنی نماز کو کنٹینیو کریں گے، نماز اپنی مکمل کریں گے، اور اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے۔ اور سجدہ سہو کس کی کریں گے؟ تو کہتے ہیں سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کریں گے، کیونکہ زیادتی ہوئی نماز میں، ایکسٹرا کچھ عمل کو کر دیا، سجدہ ایک ایکسٹرا کر دیا، یا سجدے میں چلے گئے ایکسٹرا، اس کی وجہ سے ہم سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے۔ امید کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ رہی بات رکعتوں کی تعداد میں، تو یہاں یقین کا مطلب یہ ہے عقل، کم درجہ، کم کو مانیں گے۔ مثلا چوتھی رکعت میں ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، شک ہو گیا کہ میری یہ چوتھی ہے کہ تیسری ہے، ظہر پڑھ رہے ہیں تو شک ہو گیا کہ چوتھی ہے کہ تیسری ہے، تو شک کہاں ہے؟ چوتھی میں شک ہے نا، تیسری تو یقین ہے کہ ہم تیسری پڑھ چکے ہیں، تب یہ شک ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں عقل کے اوپر بنا کریں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ تیسری، یعنی اس رکعت کو ہم تیسری مانیں گے، اس رکعت کو تیسری مانیں گے۔ اب ساری نمازوں میں آپ دیکھ لیجئے، اگر فجر آپ پڑھ رہے ہیں، یا ظہر پڑھ رہے ہیں، یا مغرب پڑھ رہے ہیں، تو مغرب میں تیسری رکعت میں کھڑے ہیں، اب خیال شک پیدا ہو گیا کہ یہ ہماری دوسری ہے کہ تیسری ہے، اس میں شک ہو گیا، تو ایسی صورت میں یقین کے اوپر بنا کرنا پڑے گا، یقین کے اوپر بنا کرنا پڑے گا۔ اور یقین کیا ہے؟ عقل ہے، عقل ہے مطلب 4 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو 3 کو مانیں گے، 1 اور 2 میں شک ہو رہا ہے تو 1 کو مانیں گے، اسی طرح سے 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو 2 کو مانیں گے، جو کم فگر ہے نا اسی کا اعتبار کریں گے۔ چلیے الحمدللہ یہ بات آپ سمجھ گئے، کم مانیں گے، اور اس کے بعد اپنے نماز کو مکمل کر لیں گے، اور پھر سجدہ سہو کر لیں گے۔ اب یہاں پر نا تھوڑی سی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ذرا سا مسئلے کی وضاحت ہو جائے، اور یہ تفصیل ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس شک جو ہے نا ہمیشہ نہیں ہے، کبھی کبھار اس کو شک ہوتا ہے، تو مجرد اگر اس کو شک نماز میں پیدا ہو گیا تو اس کی نماز باطل ہو گئی، اس کو دوبارہ پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو ان تمام مسائل میں جو کچھ ابھی ہم نے آپ کو بیان کیا، اس سے آپ حنفیہ کو خارج مانیے۔ حنفیہ کے یہاں یہ تفصیلات ہے ہی نہیں، یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز مثلا دوسری رکعت میں شک ہو گیا ہم کو کہ یہ دوسری ہے کہ پہلے ہی ہے، پہلی پڑھ رہے ہیں یا دوسری پڑھ رہے ہیں، شک ہو گیا، حنفیہ کہیں گے میاں نماز چھوڑو، اسی وقت پھر سے اللہ اکبر کہو اور شروع سے نماز پڑھو، اگر کبھی کبھار یہ شک ہوتا ہے تو۔ یہ حنفیہ کے نزدیک۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا کے لیے یہ قول ذکر ہم نے اس وجہ سے کیا کہ ان تمام معاملات میں حنفیہ کو آپ الگ مانیے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ نماز میں شک کا معاملہ پیدا ہوا، اور یہ اس کے ساتھ کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوا، ہمیشہ نہیں، ایک آدمی ہے کہ لگاتار شک کر رہا ہے تو ایسا نہیں، وہ کتنا وہ کرے گا، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں، لیکن کبھی کبھار، مانے ایک آدمی زندگی میں ایک مرتبہ نماز میں شک کر لیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ حنفیہ کہہ رہے ہیں ہاں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ شک ہو گیا، اور شک اور یقین دونوں الگ الگ چیز ہے، لہذا اس کو یقین کے اوپر لوٹنا پڑے گا، اور یقین یہ ہے کہ نماز چھوڑے اور پھر سے شروع کرے اپنی نماز، پھر سے اپنی نماز وہ شروع کرے، یہ حنفیہ کہتے ہیں۔ لیکن راجح یہ ہے کہ وہ آدمی کیا کرے گا؟ تحری کرے گا، تحری کرے گا یعنی غور کرے گا، دیکھے گا کہ بھائی ہماری پہلی رکعت ہے کہ دوسری ہے،
تیسری ہے کہ چوتھی ہے، اور جب غور کرنے کے بعد جب غالب گمان پہ پہنچ جائے تو اس کے اوپر عمل کرے گا، اور جب کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسی صورت میں عقل کو وہ قبول کرے گا۔ دلیل کیا ہے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاتہ، تم میں کا کوئی آدمی اگر اپنی نماز میں شک میں پڑ جائے فلیتحری الصواب، تو اسے چاہیے کہ حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو حق بات ظاہر ہو اس کے اوپر وہ اپنی نماز کو مکمل کرے، ثم لیسلم، پھر سلام پھیر دے، اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کرے، متفقن علیہ، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فلیتحری الثواب، کوشش کرے، تحری کرے حق بات تک پہنچنے کی، کہ اصل بات ہے کیا، دماغ لگائے، دماغ پہ زور دے کہ یہ ہماری کون سی رکعت ہے، یہ کوشش کرے، محنت کرنا پڑے گا اس کو اس وقت، اور اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہوا، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم کو مان لے، اور اگر فیصلہ ہو گیا تو اس کو قبول کر لے، اور اس کے بعد سجدہ سہو، سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لے، ٹھیک ہے۔ تو تحری کا معنی یہ ہوا کہ آدمی بنا کرے، تلاشنے کی کوشش کرے کہ ہم کس بات کے اوپر بنا کریں گے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم، تم میں کا کوئی آدمی جب نماز میں شک میں پڑ جائے، فلم یدری کم صلی، معلوم نہیں کہ کتنی پڑھا، ثلاثا ام اربعا، 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، کہا فلیترہ الشک، شک کو ہٹائے، ولیبنی علی ما استیقن، اور جس بات کے اوپر یقین ہو اس پر بنا کرے، اور اس کے بعد 2 سجدے کر لے قابل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے۔ اب یہ رکعتوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، اگر کوئی آدمی نماز میں شک میں پڑ جائے، 3 پڑھا کہ 4 پڑھا رکعتوں کے سلسلے میں، تو جو کم ہے اس کو مانے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کی یہ نماز 5ویں ہوئی تو سجدہ سہو اس کو 6 کر دے گی، اور بہرحال اس سے شیطان کو تکلیف ہوگی۔ نماز میں بندے کو شک میں ڈالنا اور ڈسٹرب کرنے کا یہ کام شیطان کا ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز سے بندے کو متنفر کر دیں۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا کچھ لوگ جن کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، وہ نماز سے بہت کبھی کبھی نفرت ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ بھائی ہم پڑھتے ہیں نماز، پوری محنت کرتے ہیں، ذہن لگا کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ بھول جاتے ہیں، 4 پڑھے کہ 3 پڑھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ سوچ کر کے ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تم نہ نماز پڑھو، شیطان کو منہ توڑ جواب دو۔ کیا منہ توڑ جواب دینے کی بات ہے؟ کہا کہ اگر اس طرح کبھی کبھار شک پیدا ہو جائے، 2 سجدے اور ایکسٹرا کر لو۔ وہ چاہ رہا تھا نا کہ اللہ کے سامنے نہ جھکو، تم جھک کر کے دکھا دو۔ اور ترغیب للشیطان، شیطان کو اس سے بہت برا لگے گا کہ ہم چاہ کیا رہے تھے، دیکھو ہو کیا گیا۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ سجدہ یہ نہ کرے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے، لیکن یہ بندہ تو اور اللہ کی عبادت میں ملوث ہو گیا، 2 سجدے اور اس نے ایکسٹرا کر دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بتایا ہے، یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے سجدہ سہو کا، اس میں بڑی حکمت ہے، ترغیب للشیطان۔ اور اگر مان لیجئے وہ 3 ہی رکعت ہے، آپ کی نماز میں کمی ہوئی ہے تو یہ 2 رکعتیں اس کو پوری کر دیں گی، زیادتی اگر ہوئی ہے تو بھی یہ 2 رکعتوں کے ذریعے سے آپ کی نماز اور ایکسٹرا ہو جائے گی، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ثواب عطا کرے گا، آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ امید کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز سے فارغ ہو چکا، نماز پڑھ چکا، فارغ ہو گیا، اب اس کے بعد بیٹھا ہوا ہے مسجد میں یا اپنے گھر میں مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے یا کام کاج میں لگ گیا، وہ خیال آ رہا ہے کہ بھائی ظہر 3 ہی تو نہیں ہم پڑھ لیے ہیں، کہ 2 ہی میں سلام تو نہیں پھیر دیا ہے، 3 پڑھے کہ 2 پڑھے۔ اب اس پہ وہ پشو پیش کے اندر مبتلا ہے، جی نہیں لگ رہا ہے، دل و دماغ ادھر ہی لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس وسوسے کو وہ کیا کرے؟ اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا
जिन लोगों को शक की बीमारी होती है, नमाज से फारिग होते हैं, पूछते हैं कि कितना पढ़े भाई हम लोग नमाज, 3 पढ़े हैं कि 4 पढ़े हैं, समझ जाइए कि इसको शक की बीमारी। क्या नहीं, मुकम्मल हमारी नमाज हमारी मुकम्मल हो गई है। ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले आपको बता चुके कि अगर नमाज से फारिग हो गया बंदा, अब उसके बाद शक दाखिल हो रहा है, तो उस शक का कोई एतबार नहीं है, उसके ताल्लुक से हम बात ही नहीं करेंगे, उसके तरफ ध्यान देने की ही जरूरत नहीं है। यानी जैसे इस तरह का ख्याल दिलो दिमाग में आया, फौरन झटक दिएगा, हमारी नमाज मुकम्मल हुई होगी, बिल्कुल हमारी नमाज मुकम्मल हुई है। ठीक है, अच्छा। इसी तरीके से एक आदमी है जो बहुत ज्यादा शक करता है, और इसी को मालिकिया कहते हैं इस्तनकहू अशक, यानी एक ऐसा आदमी है जिसको शक ने अपने घेरे में पूरे तौर पे लिया हुआ है, हर मामले में शक करता है। कुछ लोगों को आप देखिएगा, मस्जिदों में जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वुजू बनाते हैं, उनका कपड़ा आधा से ज्यादा भीग जाता है, इतना चेहरे पे पानी मारते हैं मारते हैं मारते हैं कि पूरा कपड़ा भीगा हुआ है, इधर आस्तीन पूरी भीगी हुई है, तो पैंट नीचे का पहने हुए हैं तो वो आधे से ज्यादा पैंट घुटने से नीचे वो भीगी हुई है, और वैसे आते हैं मस्जिद में। यानी इतना मेहनत से उन्होंने वुजू बनाया कि कपड़े तक को धो डाला, धो मुशव्विस होते हैं ऐसे लोग, शक के अंदर मुब्तला होते हैं। अब अगर ऐसा कोई आदमी है और उसको नमाज में ही शक हो रहा है बहुत ज्यादा, तो अक्सर उलमा कहते हैं कि अगर वो नमाज के अंदर भी है तो उस शक की तरफ इल्तिफात मत करें, और उस पे सजदे सहू करने की भी जरूरत नहीं है। अक्सर फुकहा इसी जानिब गए हैं, कहा क्यों, वो कसीर शक है भाई। चलो अगर उसको हम कहेंगे कि नमाज छोड़ दो, फिर से पढ़ो, फिर पढ़ेगा, फिर उसमें शक आएगा, फिर पढ़ेगा, फिर उसमें शक आएगा, तो क्या कब तक पढ़ेगा, वो पढ़ता ही रहेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुमसे आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। अल्लाह ताला फरमाता है युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिकल इंसानु ज़ईफा, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम उसको ये ना कहें कि तुम शक को छोड़ो, तो बड़ी मशक्कत उसके साथ हो जाएगी, और बसा औकात वो आदमी झंझलाहट में पढ़ करके और चिढ़ करके नमाजी पढ़ना छोड़ देगा। तो इसीलिए बेहतर यह है कि वो इस शक को हदर माने, देख क्या है कि हमने अपनी नमाज ठीक पढ़ी है, सही पढ़ी है, हमारे नमाज में कोई कमी नहीं है। तो आम तौर पर जो ज्यादा मशकूक और शक के अंदर पड़े हुए लोग होते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको महफूज रखे, उनको चाहिए कि वो उस शक की तरफ तवज्जो ही ना करें और उसको छोड़ दें। तो बात क्या हुई, अगर आदमी नमाज से फारिग हो गया है और उसके बाद उसको कभी शक नहीं होता है, लेकिन आज शक हो रहा है, फौरन अपने दिल को समझाइए, शक को पहले झटक दीजिए, खत्म, और दिल को समझाइए कि नहीं, हमने अपनी नमाज सही पढ़ी है, उसकी तरफ कुछ इल्तिफात और तवज्जो करने की जरूरत नहीं है। और एक आदमी है जो बहुत ज्यादा शक करने वाला है और नमाज में ही उसको शक हो रहा है, तो उस आदमी को कहिए कि तुमको शक मानने की जरूरत ही नहीं है, तुम जैसे नमाज पढ़े हो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी नमाज मुकम्मल है, तुम्हारी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है, और दूसरे जानिब तुमको देखने की जरूरत ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से हमने सजदे सहू के इस बाब को मुकम्मल कर लिया। अब यहाँ एक अहम मसला है जिसके जानिब फुकहा गुफ्तगू करते हैं, और आम तौर पर हम लोगों ने इस मसले को जाना नहीं है या बहुत कम लोगों को पता है, तो हम उसकी वजाहत कर देते हैं। हो सकता है 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए इस मसले को समझने में, तो इसको समझ लीजिए, और सजदा सहू यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह उसका चैप्टर क्लोज होगा। वो ये है कि अगर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, गौर से सुनिए, अहम मसला है, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं मगरिब की मसलन, और भूल करके चौथी रकत के लिए खड़े हो गए, या फजर पढ़ा रहे हैं तीसरी के लिए खड़े हो गए, या जुहर पढ़ा रहे हैं पांचवी के लिए खड़े हो गए, ठीक है, भूल करके, और पीछे जो मुक्तदी हैं उन्होंने सुभान अल्लाह कहा भी, सुभान अल्लाह कहा भी, मुक्तदियों ने उनको टोका भी,
لیکن وہ نہیں سمجھے اور کھڑے ہو گئے اور بات سمجھ بھی نہیں رہے. تو اب جو مقتدی ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ہماری یہ رکعت ایکسٹرا ہے. کیا کریں گے؟ وہ امام کی متابعت کریں گے یا یہ بیٹھے رہ جائیں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ رکعت ہماری ایکسٹرا ہو رہی ہے. کیا کریں گے؟ یہ مسئلہ ذرا غور سے سمجھیے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر امام صاحب تشہد اول چھوڑ دیں اور ہم لوگ ان کو بتائیں مقتدی لوگ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام صاحب نہیں پلٹے، سب کو ہم لوگوں کو کھڑے ہو جانا ہے. یہاں کیا کریں گے؟ یہاں تو یہ ایکسٹرا ہو رہا ہے اور ہم جان رہے ہیں کہ ہم سے امام صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے اور جان بوجھ کر کے یہ معاملہ کر رہے ہیں. تب اس پر فقہا نے گفتگو کی ہے. فقہا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر 2 آدمی اور 2 سے زیادہ لوگوں نے ان کو امام صاحب کو تنبیہ کر دی ہے، سبحان اللہ کہہ دیا ہے، سبحان اللہ کہہ دیا ہے، تو امام کے اوپر واجب ہے کہ وہ پلٹ جائے اگر رکعت وہ ایکسٹرا ہے تو. اور امام صاحب جان بوجھ کر کے نہیں پلٹے تو نماز باطل ہو جائے گی. جان بوجھ کر نہیں پلٹے تو یہ جان لیجئے گا. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا لیکن امام صاحب کسی اور شک میں تھے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں آئی، وہ نہیں پلٹے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کو پلٹنا چاہیے، لیکن امام صاحب جان بوجھ کر نہیں پلٹ رہے ہیں کہ ہم نہیں پلٹیں گے، نماز سب کی چلی جائے گی، باطل ہو جائے گی. اور اگر امام صاحب کسی اور شک میں پڑ گئے تو ہو سکتا ہے لگتا ہے ہم نے سجدہ چھوڑ دیا کیا، ہم نے کچھ اور کر دیا کیا، یا یہ لوگ غلط تو نہیں کر رہے ہیں، ہم بالکل صحیح ہیں. یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، کاروبار کر کے، یہ کر کے، تجارت کر کے، نماز میں دل و دماغ رہتا نہیں ہے، سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں. تو اگر وہ یہ کہہ کر کے زبردستی کھڑے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، پہلی بات ہم آپ کو یہ بتا دے رہے ہیں، حنفیہ ہمارے ساتھ اس مسئلے میں نہیں ہے. ہمارے ساتھ حنفیہ اس مسئلے میں نہیں ہے، اسی لیے ان کو الگ کر کے چلیے. وہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی سیدھے، جیسے اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. کیونکہ ظہر کی رکعت 4 ہے، آپ 5 کیا، اور 5 کیا تو زیادہ کیا نسخ کے اوپر، نسخ لازم آئے گا، آپ کی عبادت درست نہیں ہوگی، سیدھے کہتے ہیں. تو حنفیہ نہیں ہے. اب جمہور میں کون کون بچے؟ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ. ٹھیک ہے. تو جمہور اہل علم کہتے ہیں، سلف اور خلف کے، وہ یہ کہ اگر مقتدی کو یہ پتا ہے اور پورے طور پہ یقین ہے کہ امام صاحب 1 رکعت زیادہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امام کی متابعت کرے جان بوجھ کر کے، جب تک اس کو پتا ہے، یقین ہے کہ نہیں ہم امام صاحب ہمارے زیادہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایسی صورت میں وہ نماز کو اس کی شرعی حیثیت سے نکال دے گا، جانتے بوجھتے شرعی حیثیت سے نکال دے گا. غلطی ہوئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعت پڑھی ہے، یہ 5 رکعت پڑھے گا جان بوجھ کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے زد میں وہ آئے گا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے جس پر شریعت کی دلیل موجود نہیں ہے تو اس کا وہ عمل مردود ہوگا. اس نے جان بوجھ کر کے 5 رکعت نماز پڑھی جبکہ ظہر 4 رکعت ہے تو اس کا یہ عمل مردود ہوگا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلا قول ہو گیا. دوسرا قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، بعض حنابلہ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح سے بعض متاخرین اہل علم وہ اس جانب گئے ہیں کہ مقتدیوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ امام کی متابعت کریں، اگرچہ ان کو یقین ہے کہ یہ رکعت ہماری 5ویں ہو رہی ہے، تب بھی ان پر واجب ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، ان پر واجب ہے کہ وہ امام کی اقتداء کریں. کون کہہ رہا ہے؟ حنابلہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر متاخر یعنی بعد میں آنے والے اہل علم ہیں. ٹھیک ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو کہتے ہیں دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم اس کی اقتداء کریں، ہم اس کی اقتداء کریں. تو جمہور جواب دیتے ہیں
کہ بھائی امام کی اقتدا ہم مشروع کام میں نہ کریں گے، ناجائز کام امام صاحب کر رہے ہیں، 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم بار بار تنبیہ کر رہے ہیں، بعد میں بات نہیں مان رہے ہیں، ہم ان کی اقتدا کیوں کریں گے؟ جمہور نے یہ جواب دے کر کے پہلی دلیل ان کی یعنی حنابلہ کی اور حنابلہ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی دلیلوں کو انہوں نے کاٹ دیا۔ دوسری دلیل وہ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام ضامن ہے، اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، امام ضامن ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں جمہور، کہتے ہیں کہ ضامن ہے کس چیز کا؟ جو صحیح کتاب و سنت سے نماز ثابت ہے اس سے تعلق سے نہ ضامن ہے، لیکن جتنی شریعت نے اس کو پاور دیا ہے اس کا نہ ضامن ہے۔ اپنے مرضی سے وہ 8 رکعت نماز پڑھا دے تو کیا اس کا ضامن ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا۔ یہ دوسری دلیل بھی کٹ گئی۔ تیسری دلیل ہے، کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ امام اگر تشہد اول بھول کر کے اٹھ جائیں تو سارے مقتدیوں کو کھڑے ہونا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں۔ تو کہتے ہیں یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اور یہاں نقص جو ہے نا واجب کا ہو رہا ہے، جس کو ہم سجدہ سہو سے مکمل کر سکتے ہیں، یہاں تو پورا آپ کئی ارکان کی زیادتی کر رہے ہیں جان بوجھ کر کے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی دلیل دیتے ہیں حنابلہ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ امام کی مطابقت کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کہ ولید ابن عقبہ حضرت عثمان ابن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جی یہ گورنر تھے کوفہ کے، کون؟ ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی اور پیچھے کبار صحابہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، کبار صحابہ، فجر پڑھا کر کے انہوں نے کہا کہ اتنا ہی ہو گیا کہ اور مزید اور پڑھائیں آپ لوگوں کو؟ مطلب یہ ہے کہ نشے میں تھے۔ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ما زلنا معک فی زیادہ منذ اليوم، کہ جب سے آپ امیر بنے ہیں نا اس دن سے ہم لوگوں کے نمازوں کا یہی حال ہے، ہم لوگوں کے نمازوں کا یہی حال ہے۔ بہرحال حضرت عثمان کے پاس ان کی شکایت آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد پھر ان کے اوپر کوڑے لگوائے شراب پینے کے۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے۔ اب یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ زیادہ ہی پڑھ رہے ہیں، تو اہل علم نے اس سے دلیل پکڑا اور کہا کہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ پڑھاتے تھے تو یہ لوگ سب پیچھے کھڑے ہو کے زیادہ پڑھتے تھے۔ تو کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، صحیح مسلم کی جو روایت ہے 2 رکعت پڑھا کے انہوں نے سلام پھیرا تھا اور اس کے بعد کہا تھا کہ کیا اور پڑھاویں، تو پڑھایا اصل تو 2 ہی تھا، خالی پوچھا تھا کہ اور پڑھاویں۔ اور عبداللہ ابن مسعود یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ایسے غافل رہتے ہیں کہ 2 پڑھ رہے ہیں کہ 3 پڑھ رہے ہیں کہ 4 پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ تو دوسرے لوگ یہ جواب دیتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں اہل علم نے لمبی تفصیل کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ دلائل ہیں ان کے جو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ مقتدیوں کو بھی کھڑے ہو جانا چاہیے، اگر امام صاحب ایکسٹرا کر رہے ہیں تب بھی، جانتے بوجھتے بھی۔ لیکن راجح یہ ہے کہ اگر مقتدیوں کو پتا ہے کہ امام زیادہ کر رہے ہیں تو مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امام کی اقتدا کرے، جائز نہیں ہے اقتدا کرے۔ اور اس قول کے کہنے والے کون کون ہیں؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے ہم نے اور بھی اہل علم کا ذکر کیا آپ کے سامنے کہ اسی کے قائل جو ہیں ایک قول میں حنابلہ ہیں، مالکیہ ہیں، شافعیہ ہیں، اور حنفیہ تو اس قول میں ہمارے ساتھ داخل ہی نہیں ہے، ہم پہلے ہی ان کو کر دیے باہر، اس قول سے الگ کر دیے، کیونکہ اس مسئلے میں ان کا قول الگ ہے، اس مسئلے میں ان کا قول الگ ہے۔ اب یہاں ایک بات کو سمجھیے، کوئی آدمی کہے کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اس قرن کے مجدد ہیں، ان کے قول کو آپ اتنی آسانی سے رد کر دے رہے ہیں، تو دیکھیے شخصیتوں کے اوپر تعصب ہم نہیں کرتے، دلائل جن کے ساتھ ہیں اور دلیل جدھر زیادہ ہے ہم اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا جی؟
نتیجہ یہ نکلا کہ مقتدی کھڑے نہیں ہوں گے مقتدی، وہ بیٹھ جائیں گے. اچھی بات ہے. بیٹھے گا تو کیا کرے گا بیٹھ کے؟ امام صاحب تو اپنی ایک رکعت ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں، ادھر مقتدی بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تشہد پڑھے گا اپنی اور امام سے جدائی کی نیت کرے گا کہ ہم امام کی اقتدا سے نکل گئے، اور سلام پھیرے گا، نماز سے نکل گیا، فارغ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹھ جائے گا، کیونکہ امام ایک رکعت مکمل کر کے ابھی تو آئیں گے نا تشہد میں، تو جب تشہد میں آئیں گے تو امام کے ساتھ تشہد کرے گا. اگر سجدہ سہو کرنے کی ضرورت پڑی تو سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ غلطی میں تھا نا بھائی وہ شامل، شروع سے جہاں سے غلطی ہوئی تھی وہاں سے وہ شامل تھا. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو سلام پھیرے نکلے، اور اگر چاہے تو بیٹھ کر کے انتظار کرے امام صاحب کا انتظار کرے. لیکن ان دونوں اقوال میں اقرب یہ ہے کہ وہ انتظار کرے گا یہاں تک کہ امام صاحب کے ساتھ وہ سلام پھیرے، اور امام صاحب اگر سجدہ سہو کر رہے ہیں تو متابعت کرتے ہوئے سجدہ سہو کر لے، اب آپ بولیے گا کہ یہ جو بیٹھا رہا اتنا دیر تک، یہ تو ایکسٹرا کیا نا. تو بیٹھا رہنا یہ ایکسٹرا کرنا نہیں ہوا، وہ بیٹھا رہنا ہوا. اور اگر امام کی مطابقت کرتا تو قیام زیادہ کرتا، سورہ فاتحہ زیادہ کرتا، ایک رکوع زیادہ کرتا، تو سجدے زیادہ کرتا، اللہ اکبر بولتا، سمیع اللہ لمن حمدہ بولتا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ بولتا، رکوع میں سبحان ربی العظیم بولتا، 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی بولتا. کتنا ایکسٹرا کرتا؟ اس سے بہتر ہے کہ یہاں بیٹھا رہ گیا. تو یہی قول راجح ہے. الحمدللہ اس آخری درس سے، یعنی سجدہ سہو کے باب میں الحمدللہ ہم لوگ اس کو مکمل کر چکے. اب اس کے بعد ہم نفل نمازوں کے طرف پلٹیں گے. باب صلاۃ التطوع، نفل نماز. انشاءاللہ کل سے ہم اس کو پڑھائیں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.